آدمی کو جو چیز بناتی ہے یا بگاڑتی ہے وہ اس کا ماحول ہے. آدمی اچھا ہے، بدقسمتی سے برے ماحول میں پڑ گیا تو وہ بڑے ڈینجر میں ہے کہ وہ برا ماحول اسے بگاڑ دے گا. آدمی برا ہے، وہ اچھے ماحول میں آ گیا، اسے اچھا ماحول مل گیا، بڑی امید ہے کہ وہ ماحول اپنا اثر دکھائے گا، اپنا رنگ چڑھائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قرآن کریم میں ہے اذ قال له ربه اسلم، کہ ہم نے ابراہیم سے خطاب کیا. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم سے خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ اسلم، اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. اسلام فرما برداری ہے، حکم ماننا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، میں سارے عالموں کے پروردگار کا فرما بردار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ذرا بولے ایک لفظ اسلم، اسلم، یہ مسلمان ہوئے ہو. انہوں نے جواب دیا قال اسلمت، حکم تھا اسلم، جواب دیا اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فرما بردار اللہ کا، نافرمان نہیں، باغی میں. لیکن اس کا ماحول اسے اپنے رنگ میں رکھتا ہے، بگاڑتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. بہت پرانے زمانے کے بزرگوں میں آج تک مدرسوں میں ان کی کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بھلا ماحول آدمی کو کیسے بناتا ہے اور برا ماحول آدمی کو کیسے لے کے ڈوبتا ہے. دو قصے بیان کیے ہیں شیخ سعدی نے. ایک قصہ ہے اصحاب کہف کا. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، چند نوجوان ایمان والے. ان کے زمانے کا بادشاہ مشرک کافر تھا. اس نے ان نوجوانوں کو جب پتا چلا کہ یہ نوجوان ایمان والے ہیں، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور اپنے دربار میں بلا کر ان کو وارننگ دی کہ دیکھو تم بڑے اچھے نوجوان ہو، تم اپنا عقیدہ چھوڑ کر میرے عقیدے پر آ جاؤ تو میں تمہیں دربار کا درباری بناؤں گا. ان کے باپ ان کے بڑے اس بادشاہ کے درباری تھے. درباری اس زمانے میں منسٹر کے لیے. تو اس نے ان نوجوانوں سے کہا بادشاہ نے کہ تم میرا عقیدہ قبول کر لو تو میں تمہیں درباری بناؤں گا، تمہارے باپ دادا کی سیٹیں تمہیں ملیں گی، اور اگر تم نے ایمان نہیں قبول کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہیں وہاں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کروا دوں گا، شہید کر دوں گا. مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، میں تمہیں ایک وقت دیتا ہوں، اتنے وقت کے اندر اپنا عقیدہ چھوڑو، میرا عقیدہ قبول کرو. اس نے ایک وقت دیا، وہ ٹائم پورا ہونے کو آیا تو ان نوجوانوں کو فکر ہوا کہ اب بادشاہ ہمیں طلب کرے گا، دربار میں پوچھے گا کیا فیصلہ کیا تم نے. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں ایک بہت بڑا سیٹ ہوتا ہے کہ ہم تمہارا عقیدہ قبول کر لیں گے تو ایمان جاتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان پر رہیں گے تو جان جاتی ہے.
اب جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا، جمع ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کی خیر، مشورے کی برکت ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایک راہ سجائی، اس مشورے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک راہ سجائی۔ کیا سجائی؟ کہ رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ کر چلو، ہجرت کرو، ہجرت، اور کہیں دور نکل جاؤ پہاڑوں میں، جان بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، مشورے میں اللہ نے ان کو ہجرت کی راہ سمجھی، تو وہ پہاڑوں میں چلے، تو پتہ نہیں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے، پہاڑوں میں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا۔ عربوں میں بکریاں چرانے والے کتا ساتھ رکھتے ہیں، وہ کتا چاروں طرف سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر خطرے سے بکریوں کے ریوڑ کو ادھر ادھر دیکھ کر کہیں سے خطرہ ہے ادھر دوڑ کر وہ خطرہ دور کرتا ہے۔ تو ایسا کتا وہ ان نوجوانوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو کئی دن چلنے کے بعد ان کو پہاڑوں میں ایک غار نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے، چھپنے کی جگہ ہے، یہاں چھپ جائیں گے، بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، تو یہ چھپنے کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ تو وہ اس غار میں چھپ گئے، اور وہ کتا ان کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلتا رہا۔ جدھر سے کوئی خطرہ، کتا سونگتا ہے، خطرہ سونگتا ہے، تو جدھر سے کوئی خطرہ اسے وہ سونگتا تو دوڑ کر جا کر اس خطرے کو دور کرتا۔ جب یہ نوجوان غار میں سو گئے تو وہ کتا اگلی ٹانگیں، سامنے کی ٹانگیں یوں پھیلا کر وہ اس کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا کہ کوئی ان سوتے میں جا کر ان جوانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ خیر قصہ لمبا ہے، مجھے پورا نہیں سنانا، اسی میں وقت گزر جائے گا۔ وہ غار ہم نے دیکھا ہے اردن میں، اس کے پائتخت کے قریب پہاڑوں میں وہ غار ہے، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، ہم بھی گئے تھے، دیکھا ہم نے وہ غار۔ تو اللہ نے اس طرح سے ان نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کی، اور ان کی حفاظت کے لیے وہ کتا چلا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ان اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتوں کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ کتا ایک نجس جان ہے، اصحاب کہف کی صحبت کی برکت ان کے ساتھ چلا اور ان کی حفاظت کرتے چلا، ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت جب اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ 10 جانور آئے ہیں حدیث شریف میں، 10 جانوروں کے نام آئے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، ان 10 جانوروں میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ بھلی صحبت کتا جنت میں جانے کے قابل بن گیا۔ پھر بری صحبت بیان کی انہوں نے، بری صحبت کا نقصان کیا ہے؟ بری صحبت کی مثال انہوں نے دی ہے،
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम बेटे से कहने लगे कि बेटा आज के दिन इस कश्ती के अलावा तुझे कहीं नजात नहीं मिलेगी। देख मेरे सब मानने वाले मेरी कश्ती में बैठ गए, तू भी आजा बैठ जा। जिस नबी ने 950 साल अपनी उम्मत को बुलाया हो, उन्होंने अपने बेटे को किस प्यार से बुलाया होगा, किस दर्द से बुलाया होगा, लेकिन बुरी सोहबत। बेटा कहने लगा अब्बा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा, इस तूफान से मुझे पहाड़ बचाएगा। नूह अलैहिस्सलाम समझाते हैं कि देख बेटा ये तूफान नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया किश्ती बनाने का, जो इसमें बैठा वही बना जाता है, तू भी आ जा। अरे सब बैठ गए, तू तो मेरा बेटा है, तू भी बैठ जा। उसने नहीं मानी, वो दौड़ के पहाड़ पर चढ़ गया। तूफान बढ़ता गया, सब लहरें उठी, पहाड़ों की तरह उसको पानी में लहरें उठी। एक लहर पहाड़ पर से गुजर गई और बेटा गया पानी में। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा पानी में लग पड़ा है तो दिल तिलमिलाया उनका। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह तूने मुझसे फरमाया था कि तू मेरे अहल को बचाएगा और मेरे अहल में सबसे करीब मेरा बेटा है, वो मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। तो जवाब आया गुस्से के साथ, गुस्से का जवाब। उसका खुलासा, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, खुलासा बोल रहा हूं। इसका तर्जुमा है, वो खुलासा ये कि जो मेरा नहीं वो तेरा कैसे हो गया, जो मेरा नहीं बना। ये अल्लाह की तरफ से गुस्से का जवाब आया कि जो मेरा नहीं बना वो तेरा कैसे हो गया। अरे तेरे तो वो है जो मेरे हैं, और जो मेरे नहीं है वो तेरे भी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी कि मैंने नाफरमान की सिफारिश की। तो शेख सादी कहते हैं कि नबी का बेटा बुरी सोहबत उसे लेके डूब गई, वो नहीं डूबा, उसकी सोहबत ने उसे डूबाया। वो नहीं डूबा, उसकी सोहबत उसे लेके डूबी। तो फरमाते हैं कि भली सोहबत कुत्ता जन्नत में जाने के काबिल बना और बुरी सोहबत नबी का बेटा डूब गया। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो इस काम के लिए हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए थे। बरसों उन्होंने मदीने में गुजारे, कुछ 40 बरस से ऊपर मदीने में गुजारा उन्होंने। फिर वहीं इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हुए। तो वहां के उलमा से उनके बड़े ताल्लुकात थे, वहां के उलमा बहुत चाहते थे उनको। तो एक मरतबा चंद उलमा जमा होकर आए और उन्होंने आकर मौलाना से अर्ज किया कि मौलाना एक बात समझना चाहते हैं, समझने आए हैं। वो ये है कि वाज, बयान, तकरीर हर जगह होती है, हम भी करते हैं, लोग सुनते हैं, असर लेते हैं, रोते हैं, लेकिन वापस जाकर उनकी जिंदगी वही रहती है, जिंदगी नहीं बदलती। बयान का असर भी लेते हैं, रोते भी हैं, लेकिन वापस जाकर जिंदगी नहीं बदलती। और आपके यहां तबलीग में 3 दिन एक आदमी जाता है, वापस आता है तो उसके अंदर एक नुमाया तब्दीली नजर आती है। 3 दिन लगा के आकर उसमें एक नुमाया तब्दीली जिंदगी में नजर आती है। ये क्या बात है? हम भी वही बयान करते हैं, आप भी वही बयान करते हैं, कोई नई चीज थोड़ी बयान करेंगे, कोई अखबार थोड़ी है कि रोजाना न्यूज बदल बदल के डाली जाएगी। वही कुरान हदीस की बातें हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, असर लेते हैं, जिंदगी नहीं बदलती। और एक आदमी 3 दिन जाकर आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये क्या मसला है? तो मौलाना ने फरमाया कि नहीं, वो हर जगह होता है असर, हर जगह जिंदगी बदलती है। तो वो अरब उलमा कहने लगे कि हम तो समझने के लिए आए हैं, आप हमें समझाइए ऐसा क्यों होता है। हमारे यहां तबलीग में एतराज का जवाब नहीं होता, कोई एतराज करे तो हम जवाब नहीं देते।
لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھاتے ہیں. تو جب مولانا نے دیکھا کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مولانا نے سمجھایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات بیان تو آپ بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہمارا بیان کرنے والا اس سے آپ کا علم بھی بڑا ہے، آپ کا بیان بھی بڑا ہے. ہمارے پاس اتنے بیان کرنے والے نہیں ہوتے، ہر آدمی عالم کہاں ہوتا ہے. تو بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بیان کے بعد آپ ان کو واپس ان کے ماحول میں بھیجتے ہیں. بیان سارا ہو گیا، اب کیا کرنا؟ اب بیان پورا ہو گیا بھائی، اب کیا کرنا؟ آپ بھی گھر جاؤ، میں بھی گھر جاتا ہوں. اب آپ بھی گھر جاؤ اور میں بھی گھر جاتا ہوں. تو آپ اسے اس کے ماحول میں واپس بھیجتے ہیں. ہم نہیں بھیجتے واپس ماحول میں اس کے. جب دیکھتے ہیں کہ اس مجمع نے تاثر لیا ہے، پھل پک گیا ہے، تو چھوڑتے نہیں پھل کو، تو اسے توڑ لیتے ہیں. اب پک گیا ہے اسے توڑ لو. کیسے توڑتے ہیں؟ کہ تشکیل کرتے 4 مہینے. چلو بولو بھائی، نام بولو. تو جب دیکھتے ہیں مجمع متاثر ہو گیا تو اب ہم اس کو اصول کرتے ہیں اور اصول کر کے اس کا ماحول بدلتے ہیں. ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو 4 مہینے میں چلے میں بھیج دیتے ہیں. اس کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے. 4 مہینے مسجدوں میں گزارنا، اعمال میں لگنا، گشتیں، باہر بھی گئے تو باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے گئے. ایک ماحول اس کا پورا بدل جاتا ہے. وہ پچھلے ماحول سے کٹ کر ایک نئے ماحول میں آتا ہے. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے، ہم اس کا ماحول بدلتے ہیں، پھر وہ ماحول اپنا رنگ چڑھاتا ہے. جیسے بھٹی، رنگ کی بھٹی، وہ رنگ چڑھاتی ہے اس پر. پرانا ہو کپڑا، میلا ہو، بھاری ہو، ہلکا ہو، سستا ہو، اس کا تو اختیار ہے کہ بھٹی میں ڈالا ہے نہ ڈالو، لیکن اس کا اختیار نہیں ہے کہ ڈالنے کے بعد رنگ نہ بدلے. جب آپ بھٹی میں ڈال دیں گے تو بھٹی اپنا رنگ چڑھے گا. ہم سے اس کا ماحول بدل دیتے ہیں، ایک ماحول میں لے جاتے ہیں، پھر وہ ماحول اسے بدلتا ہے. ہم نہیں بدلتے، ہم جس ماحول جو اسے لے جاتے ہیں وہ ماحول بدلتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اسے پھر واپس اس کے ماحول میں جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا اسے جانے نہیں دیتے. واپس آنے کے بعد ہم اس کے وقت کو ایسا مشغول کر لیتے ہیں کہ اسے پچھلے ماحول میں جانے کا موقع نہیں ملتا. آج پہلا گشت ہے، آج دوسرا گشت ہے، آج شب گزاری ہے، شب جمعہ ہے، آج جماعت آئی ہے، آج جماعت آئی، اس کی نصرت کرنا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ ہے. تو اسے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے پچھلے ماحول میں جائے. ہم اس کے فارغ وقت کو گھیر لیتے ہیں گشتوں میں، تعلیم میں، کہ آج پہلا گشت، آج دوسرا گشت، آج مرکز کا اجتماع، آج مشورہ، آج جماعت آئی، اس کی نصرت. تو اس ماحول میں واپس آنے کے بعد بھی اسے واپس، اب اس آدمی میں 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک یہ، یا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پچھلے ماحول سے جس میں وہ تھا اس میں سے لوگوں کو پکڑ کر اس ماحول میں لاتا ہے. یہ استعداد کی بات ہے. کبھی کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تو وہ اپنے پچھلے ماحول سے کٹ کر اس ماحول کا ہو جاتا ہے. اور بعض میں وہ قوت ہوتی ہے کہ پچھلے ماحول سے پکڑ کے لوگوں کو اس ماحول میں لاتے ہیں. اس طرح ہم زندگیاں بدلتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ماحول ایک ایسی چیز ہے. تو ہمارے دعوت کے کام میں ماحول 2 طرح سے ماحول، ایک باہر نکل کر اپنا ماحول بدلنا اور ایک اپنے مقام پر اپنا ماحول بدلنا. دعوت کے ان اعمال میں لگنا، اس ماحول میں چلنا. تو بھائیو، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا. ہمیں اللہ نے اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا
ہمارے ایک دوست ہیں انجینئر ہیں آئے ہوئے ہیں یہاں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک اجتماع ہو رہا ہے اور میں اس اجتماع میں انتظامی کاموں میں لگا ہوا تھا. اجتماع کے ایک 4 نوجوان، بعد میں انہوں نے قصہ سنایا کہ 4 نوجوان بڑی بڑھیا گاڑی میں سیٹوں کے لڑکے وہ اس راستے سے گزر رہے تھے. یہ قصہ ان لڑکوں نے بعد میں سنایا کہ ہم اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میدان میں کچھ ٹوپی والے جبے والے میدان میں کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں پھاوڑے کدال بانڈلیاں مٹی اٹھانا اسے لیول کرنا. تو ہم سوچنے لگے کہ دیکھنے میں تو یہ سب مولوی صاحبات لگتے ہیں، امام صاحب مولوی صاحب لگتے ہیں اور کام کر رہے ہیں مزدوروں کا. کیا قصہ ہے؟ چلو دیکھیں. تو انہوں نے گاڑی پھیری، اپنی گاڑی پھیری اور ادھر آ گئے میدان میں. قریب ہو کے دیکھا تو ماشاءاللہ داڑیاں ہیں، جبے ٹوپیاں ہیں اور مٹی اٹھا رہے ہیں، پھاوڑوں سے مٹی ڈال ڈال کر لے جا کر کھڈے بھر رہے ہیں، زمین لیول کر رہے ہیں. یہ میدان آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں تو اتنی اونچی اونچی گھاس تھی کہ آدمی اندر چل نہیں پاتا تھا. کتنے مہینوں سے لوگوں نے یہاں سردی کی راتوں میں کام کیا ہے، کھڈے کھودنے کا، لیولنگ کرنے کا، مٹی اٹھانے کا. تو وہ نوجوان ایسے ہی وہ اجتماع میں لوگ کام کر رہے تھے. تو یہ نوجوان حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ مزدوری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مزدوری تو ہے لیکن یہ مزدوری مرنے کے بعد اللہ سے بدلہ لینے کے لیے ہے. اچھا، مرنے کے بعد یہ وہ قوم ہوتی ہے جو کبھی موت کو یاد بھی نہیں کرتی، بلاتی ہے. مالداروں کے بچے اور نوجوان تو اب ایک دم ان کو ایک ہتھوڑا لگا، مرنے کے بعد اس کا بدلہ ملے گا. تو یہاں کیا ہوگا؟ یہ جو آپ ساری تیاری کر رہے ہو یہاں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے، اپنی آئندہ زندگی کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں گے، ہدایت مانگیں گے اور پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو شام ہو گئی، غروب کے بعد لوگ اندر وہاں چلے گئے. قیامت میں اذان ہوئی، نماز ہوئی، پھر دعا ہوئی. اس کے بعد یہ نوجوان کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے کیا وہاں نہیں جانا ہے جہاں ہم جا رہے تھے؟ جہاں ہم جا رہے تھے اب وہاں نہیں جانا ہے، کل سے یہاں آئیں گے. تو ان سے پوچھا ہم بھی ساتھ آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کر سکتے ہیں، اللہ ویلکم سب. تو انہوں نے نوجوانوں نے طے کیا کہ کل سے ہم یہاں نہیں آئیں گے، وہاں نہیں جائیں گے جہاں جاتے تھے. وہ مشہور کیسینو میں جہاں شراب اور ناچ وہاں جایا کرتے تھے، شامیں وہاں گزارا کرتے تھے وہ لڑکے. تو انہوں نے طے کیا کہ اب ہم آئندہ یہاں جائیں. تو اس دن سے وہ آنے لگے اور جو کام ان کو ملتا اور جتنا وہ کر سکتے اتنا وہ کرنے لگے. کچھ دنوں میں اجتماع گیا، اجتماع میں بیانات میں بیٹھے، تشکیل ہوئی، کھڑا ہو کے نام دے دیا، جماعت میں چلے گئے. پھر جب واپس آئے تو سب کچھ بدلا ہوا، چہرہ بھی بدل گیا، لباس بھی بدل گیا. تو صاحب ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں نے ان لڑکوں کو نہیں پہچانا، حالانکہ وہ لڑکے روزانہ آ کر یہاں میدان میں کام کرتے تھے، لیکن جب وہ وقت لگا کر آئے تو ان کی زندگی اتنی بدل چکی تھی کہ میں نے ان کو نہیں پہچانا. انہوں نے آ کے مجھ سے تعارف کرایا کہ دیکھو ہم وہی لڑکے ہیں جو روزانہ ہم آپ کیا آیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے. بیان ہوا، تشکیل ہوئی، ہم نے بھی اپنا نام دے دیا، جماعت پہ چلے گئے.
اب ہم وہی ہیں، زندگیاں بدل گئی، زندگیاں بدل گئی. تو بھائیو، یہ محنت زندگیوں کو ٹھکانے لگانے کی محنت ہے. انسان، اس کا دل، اس کی اسٹائرنگ ہے. جیسے گاڑی کی اسٹائرنگ ہوتی ہے تو انسان کے جسم کی اسٹائرنگ اس کا دل ہے، گاڑی کو پھیرنے والی. گاڑی کی اسٹیئرنگ سیدھی ہاتھ طرف کرو، گاڑی سیدھی ہاتھ طرف جاتی ہے، بائیں طرف کرو، گاڑی بائیں ہاتھ طرف جاتی ہے. وہ پوری گاڑی اس کی اسٹیئرنگ کے تابع ہے. تو انسان کے جسم کی گاڑی اس کے دل کے تابع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یہ نہ بیٹھے نا، ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد بالجہر آواز سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب، اے وہ ذات جو دلوں کو پلٹتی ہے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. ثبت قلبی، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. یا مصرف القلوب، جو دلوں کو پلٹنے والا ہے، اے اللہ دل تیرے قبضے میں ہے. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء جوارح تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں. لم تملکنا منہا شیئا، جب تو نے ہمیں مالک نہیں بنایا تو تو ایسا کارساز بن جا ہمارا. فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، ہمیں سیدھی راہ کی طرف پھیر، ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلا، ہمیں سیدھی راہ بتا. ہاں سب کہاں کو ایسا بڑے بڑے آواز کے ساتھ نمازوں کے بعد بیٹھو. ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پھرا ہوا ہی تھا دین پر، حضور کا دل تو دین پر جمع ہوا ہی تھا، پھر یہ دعا کس لیے ہے؟ آپ کا وہ حضور کا دل تو دین پر جمع ہوا ہی تھا، وہ تو پھرا ہوا ہی تھا دین کی طرف. پھر آپ نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ میرے دل کو دین کی طرف پلٹ دے اور میرے دل کو دین پر جما دے؟ اس دعا کے کیا معنی ہیں بھائیو؟ حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ سے یہ مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، کہ دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، پیشانیاں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، ہمارے اعضاء جوارح ہمارے قبضے میں نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے پیچھے دو چیزیں لگتی ہیں، دو قوتیں لگتی ہیں. ہر آدمی کے پیچھے دو قوتیں لگتی ہیں، ایک قوت فرشتے کی ہے، ایک قوت شیطان کی ہے. یہ دونوں قوتیں کام کرتی ہیں. تو حدیث شریف آتا ہے کہ اگر کوئی بھلی بات کا ارادہ ہو جائے، کسی بھلی بات کو جی چاہے، دین کو جی چاہے، دین کا ارادہ ہو جائے، دین کے کام سے محبت ہو جائے اور اس کا اسے جی چاہنے لگے، تو یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، کوئی آٹومیٹک نہیں ہے. یہ آٹومیٹک ہوگا، یہ نہ جاننے کی بات ہے. یہ جو دل پھرا ہے، یہ مجمع ہندوستان کے کونوں کونوں سے آیا ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کہاں نیپال. کل آپ نے کارگزاریاں سنی نہیں سنی؟ نیپال کی سنی نہیں سنی؟ کہاں نیپال ہمالیہ سے جڑا ہوا، اور کہاں انڈمان سمندر کے کنارے پر، دنیا کے کنارے سے، ہندوستان کے کنارے کنارے سے یہ مہم آیا ہے. ہم نہیں آئے ہیں، ہم نہیں آئے، ہمیں اللہ لایا ہے. ہم نہیں آئے، ہمیں اللہ لایا ہے. ہمارے رخ کو دل کے اللہ نے پھیرا ہے اس اجتماع کی طرف. تو ہماری گاڑی پھر گئی، لیکن پھیری کسی نے؟ کیا خود ہی پھر گئی؟ ارے گاڑی خود ہی پھر گئی کہ کسی نے پھیری؟ اسٹیئرنگ کس نے پھیری؟ اللہ نے پھیری.
تو حدیث شریف آتا ہے کہ کوئی خیر کی بات دل میں آئے، زبردستی کسی کرنے دین نہیں کے اللہ نے کام کو تیری دل چاہے، کوئی بھلائی کا ارادہ دل میں آئے، خود بخود نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ برا ارادہ پکڑ بھی کے دل لے میں آ لیا سکتا میرے تھا. کو بول کے رونق کو. وہ تو کھلیا ہوا ہے سب کے لیے. تو نے بھلا ارادہ دل میں ڈالا، تیرا شکر ہے. اور پھر ایک فرشتے کو اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کی طاقت اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے، جو ڈھکیلتا ہوا اسے لے کے چلتا ہے. تو ہم آئے ہیں تو ہم کو نہیں آئے، ہمیں فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے، یہاں تک ڈھکیل کے پہنچا ہے. ہمارے پرانے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد کے کرنل امیر الدین صاحب. پرانے لوگوں میں تھے، انتقال ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثال دو، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی کتاب بند ہو گئی ہے. لیکن جو ابھی دنیا میں ہیں، عبداللہ ابن مسعود ایک بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندوں کی مثالیں مت دو، ان کی کتاب ابھی بند نہیں ہوئی. جو چلے گئے دنیا سے ان کی مثال دو. تو وہ بزرگ کرنل امیر الدین صاحب برٹش فوج میں کرنل تھے. اس زمانے میں برٹش فوج میں کرنل بڑا عہدہ ہوتا تھا، ہندوستانیوں کو نہیں ملتا تھا، روز کو وہ عہدہ ملا تھا. مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی تھی بیٹھ کر، یہ جو آپ روزانہ مشورہ کرتے ہیں نا اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں نا بھائی، اگر روزانہ کرتے ہیں نا مشورہ کہ ہم کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے، کس کے پاس ملے ہیں کس سے نہیں ملے. تو جماعت مشورہ کر رہی تھی، کسی نے کہا کہ ہمارے محلے میں کرنل صاحب رہتے ہیں، ہم اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پاس جانا چاہیے. کون جائے؟ تو مشورہ ہوا، جماعت میں. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو کم سے کم تمہاری جماعت میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اسے خوشی ہو. سب ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے، یہ کون آ گئے کیوں آ گئے. ارے ایک آدمی کم سے کم تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا دل کا دروازہ کھلے، اس کو خوشی ہو. تو جماعت بنی. اب وہ جماعت گئی تو ان کے بنگلے کے گیٹ پر سینٹری کھڑا رہتا تھا رائفل لے کے. تو انہوں نے اس سے درخواست کی کہ بھئی ہم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہیں دیکھ کر کہ اچھے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، مولوی صاحبان ہیں، اسے رحم آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں صاحب سے تمہارے لیے اجازت لے کر آتا ہوں. وہ اندر گیا، اس نے جا کر کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب بہت سے مولوی آپ سے ملنے آئے ہیں، کچھ مولوی آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ مولوی صاحبان ملنے آئے ہیں تو کیا آدمی سوچتا ہے عام طور پر بھائی اگر مولوی صاحبان آئے ہیں تو کیا خیال ہوتا ہے کہ کیوں آئے ہوں گے؟ ارے کیا خیال ہوتا ہے بولیے نا، کہ کوئی چندہ مانگنے آئے ہوں گے. مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، یتیم خانے میں سودا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چندہ مانگنے آئے ہوں گے. تو کرنل صاحب نے سوچا کہ یہ دو آتے تو کچھ نہ کچھ دے کے میں ان کو روانہ کرتا. یہ تو کہہ رہا ہے کہ بہت سے مولوی آئے ہیں تو میں پتہ نہیں کتنا بڑا ڈیمانڈ کریں گے. تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. کیا بچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ تو ان کی سمجھ میں آیا. انہوں نے سینٹری سے کہا جا کے کہہ دو کہ صاحب گھر میں نہیں ہے، صاحب گھر میں نہیں ہے تو کیا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ تب کیا یہ کہیں گے کہ چیکنگ کریں گے ہم؟ ارے بھائی نہیں ہے تو اچھی بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. اب تو کر گئے ہاں کر لیا. لیکن اللہ کی شان
वो सेक्रेटरी आया हाँ गोश्त का था ना? और उसने आकर ये कहा बिलाल कि साथ बोल रहे हैं, साथ घर बिलाल में नहीं। महाजिर महाजिर भांडा फोड़ दिया आप लोग पूरा। डीजे सुल्तान शाह में नहीं करे मैं करा सुल्तान शाह में करा साथ बोल रहे हैं, खत्म हुआ था। साथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं क्या वो कि साथ घर में हाँ? नहीं। साले देख कर्नल साहब ने भी सुन लिया कि मेरा सेक्रेटरी क्या बोल रहा है और उनको शर्म आई। शरीफ आदमी बाहर निकल कर आ गए, उसको डांटा, कह रहे मैंने तुझे यूं कहा था। वो बेचारा क्या करता गरीब आदमी, उसे अगर वे कहे कि हाँ यूं ही कहा था तो उसकी तो छुट्टी हो जाएगी मुलाजिमत से। बस वो दिन था, वो दिन था, वो तबलीग में लग गए। फिर आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हमने देखा है उनको, रहे हैं हम साथ, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहां तक के जब पहली जमात हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई, उसके अमीर थे कर्नल साहब। पहली जमात पूरे यूरोप में वो जमात काम करती हुई इंग्लैंड गई और इंग्लैंड के काम उठाने वाली जमातों में वो जमात थी, हिंदुस्तान से जाने वाली पहली जमात, और उसके अमीर थे कर्नल साहब। फिर हमें अल्लाह ने उनसे अमेरिका में कितना काम लिया, कितने हजारों नौजवानों की जिंदगियां बदली। कौन है बैन करे तो वो नौजवान फारूक साहब जो अमेरिका में पढ़ते थे, अमेरिका में पढ़ने कोई गरीब थोड़े ही जाता है, तो मालदार घरानों के बच्चे और बड़ी तालीम हासिल करने के लिए वहां के माहौल में जाकर गुम हो गए, तो अल्लाह ने इनके जरिए से उनको निकाला। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि कर्नल साहब तो तबलीग में लगे, तो वो लगना चाहते थे या बचना चाहते थे? भाई वो लगना चाहते थे, लग गए, या बचना चाहते थे? वो तो बचना चाहते थे, ट्रांसलेशन करो जो लेकिन अल्लाह हमको लगाना चाहता है। बात कर सेमिन हाँ उन्होंने वो बचने की तदबीर की और अल्लाह ने उनको लगाया, अल्लाह ने लगाया। मेरे भाइयों, ये एक कर्नल साहब का किस्सा नहीं है, हमारा सबका ये किस्सा है। एक कर्नल साहब का किस्सा नहीं है, हमारा सबका ये किस्सा है। हम अपनी पिछली जिंदगी पर गौर करें, जब हमारे पास जमातें आई और जब उन्होंने आकर हमें दावत दी और हमें ले जाने की कोशिश की, तो हम लगना चाहते थे कि बचना चाहते थे? ईमानदारी से बताइए, लगना चाहते थे, बचना चाहते थे? लेकिन अल्लाह ने हमें लगाया, चलाया है। अब अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह मौत तक इसी तरह इस्तिकामत के साथ अल्लाह चलाता रखे और आगे बढ़ाता रखे। तो मेरे भाइयों, बड़ी अल्लाह की मैं तो हदीस शरीफ आता कि आदमी के पीछे दो कुव्वतें काम करती है। एक फरिश्ते की ताकत जो उसे खैर की तरफ ढकेल के ले जाती है। अगर आदमी किसी खैर की तरफ चले तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तेरा कर्म है कि मुझे चला रहा है, तूने मेरे पीछे फरिश्ता लगाया है जो मुझे ढकेल कर ले जा रहा है। और कभी खुदा ना खास्ता कोई बुरा इरादा दिल में आए, बुरे ख्यालात दिल में आए, आते हैं। 4 महीने लगे कि खत्म नहीं होंगे, वो तो मौत तक सिलसिला चलेगा। दुनिया यहाँ दोनों तरफ खिंचाई होगी, भलाई की तरफ भी, बिगाड़ की तरफ। तो दिल में ख्यालात आते हैं, जब ऐसे ख्यालात आए तो क्या करें? हदीस शरीफ में आता है लाहौर पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो कि अल्लाह नेकी कर नहीं सकता, बुराई से बच नहीं सकता जब तक तेरी मदद साथ कर। 4000 का पेट्रोल है और 3000 का तो भाइयों, एक माहौल में अल्लाह ने हमें चलाया, डिनर बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। और 2000 नौ गनी मौत भाई को के देने वक्त का पर एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत, नाश्ता कितनी बड़ी यहाँ नेमत। करे था फिर 400 आज नहीं चल वहाँ रहे करे थे हैं, होटल में। एक फिजा में चल रहे हैं, लंच, एक माहौल में चल रहे हैं। कल लंच, ये डिनर, अंदाजा नहीं होता कि ये अब तो नहीं कितनी गया बड़ी मैं नेमत टिकट, है, 400 कितनी बड़ी नेमत है। 900 बराबर। इंशाअल्लाह मौत के वक्त पर जब नतीजों का ऐलान होगा टोल गेट मान उस वक्त पता चलेगा कितनी बड़ी दौलत थी। कितना है टोल गेट? बड़े बड़े दुनिया से गए हैं, हसरत करते हुए गए हैं, अहमदाबाद हसरत करते हुए गए हैं। दुनिया के एतबार से
بہت بڑے، لیکن وہ حسرت کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. اور اللہ نے اپنی راہ میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ جب روح لینے آئے گا 130 240 تو جنت کے 115 جنت کے گلدستے ہوں گے، 390 ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. کہے گا ارجعی 240 میرا ارجعی 390 ہو الی گیا. ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. 390 کہے گا اے چلو ارجعی چلو 115 بول رہا ہوں. الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف 125 اس حال میں کہ وہ تم سے راضی، تم پھر اس سے 125 راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. 525 وہ ہے کامیابی کا دن، 80 کامیابی کا دن. 80 125 قیامت میں نتیجے کو اعلان ہوں گے. 115 فیصلوں کا دن ہے، 130 وہ دن ہوگا کامیابی کا دن. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 110 کہ ہر محنت کرنے والی کی ایک تمنا ہوتی ہے. ہر آدمی محنت کرتا ہے اور اس محنت کے کرتے ہوئے اس کی ایک تمنا ہوتی ہے. 15 سیاستدان کی تمنا وزیر بننے کی، مالدار کی تمنا ٹھیک ہے نا شہر 15 میں سب سے بڑا مالدار بننے کی، تاجر کی تمنا سب سے زیادہ بڑا تاجر بننے کی. ہماری کیا تمنا ہے؟ 16 ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے صلی کہ کل قیامت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور صحابہ ان کے ساتھ ہوں تو ہم کو بھی اس قافلے میں جگہ مل جائے، ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہو جائیں. اور دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللہم استعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی مع نبینا وحبائی والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک الرفیقہ. یہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا اتنی مانگتے تھے اجتماعات میں کہ مجھے یہ دعا سن کے یاد ہوئی. کیا بول گیا ان کی دعا مانگتے سن کر مجھے یاد ہوئی، مجھے یاد نہیں تھی، نہ یاد میں نے کی. ان کی دعا سن کے مجھے یاد ہوتی چلی گئی. بعد میں دیکھا تو حزب العظم میں جمعہ کی منزل میں یہ دعا ہے. تو وہاں ایسا فرماتے تھے کیا کل قیامت میں اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، حضور آگے ہو، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ان کا حوض ہماری پیاس بجھانے کی جگہ ہو، جمع ہونے کی جگہ ہو. کل قیامت میں ہم ان کے زمرے میں ہوں، ان کے زمرے میں. کتنے اچھے رفیق ہیں. تو بھائیو یہ ہوگا کامیابی کا وقت. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک دنیا پر جان لگانے والوں کی مثال، تاریخ کی 2 مثالیں. خرچے کچھ کرے گا. ایک وہ جنہوں نے دنیا پر جان لگائی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں کھپائی، قوتیں لگائی، دنیا پر جان کھپائی. اور ایک وہ جنہوں نے دین پر جان کھپائی. ایک مثال ہے سکندر. کون سکندر؟ وہ ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے ارے میرا سکندر میرا سکندر. تو گلی کا سکندر؟ ارے گلی کا سکندر نہیں، دنیا فتح کرنے والا سکندر، جس نے یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کیا. اس کے گاؤں میں ابھی اجتماع ہوا، سکندر کے گاؤں میں ہوا اجتماع. میکسیڈونیا اس کا گاؤں ہے یورپ میں، اسے اردو میں مقدونیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں میکسیڈونیا. اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا. ہمارے مولوی زہیر صاحب اور ہمارے کئی حضرات اس اجتماع میں گئے. یورپ کے 33 ملکوں کے لوگ اس اجتماع میں جمع ہوئے. 33 یورپ کے 33 ملکوں کے لوگ.
कोई मामूली बात नहीं है कि यूरोप में 33 यूरोप के मुल्कों के लोग जुड़े हैं। तो वहां का सिकंदर वो दुनिया फतह करने के अज़्म इरादे से चला। तो उसका अज़्म और इरादा क्या था? दुनिया फतह। और फतह करते 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 हिंदुस्तान तक पहुंच गया। उस दौर में, जिस दौर में आदमी वहां से यहां तक सफर का भी इरादा नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था, उसने सफर ही नहीं किया, रास्ते के सारे मुल्क फतह किए, बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी, बादशाहों को तख्तों से उतार दिया, उनके हजारों साल के, उनके बाप दादा कड़दादा से कड़दादा खजाने जमा किए हुए हजारों साल के खजाने उसने हिंदुस्तान आकर उसकी फौज आगे बढ़ने से उसने इनकार कर दिया। थक गई। रोज पैदल चलना नहीं, पैदल जमात नहीं कि रोज चले जाके मस्जिद में पढ़ के सो गए। रात रोज चलना, रोज चल के फिर जाके दूसरे दिन जंग करना, मैदान में लड़ना। तो फौज कैसे कहा हम वापस जाते, अब हम थक गए, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब वो जब फौज आगे नहीं बढ़ेगी तो ये क्या करेगा? ये भी मजबूर होकर वापस लौटा। वापस लौटते हुए रास्ते में मौत आई, वापसी में मौत आई। उसे अंदाज हो गया कि अब मेरी मौत है। बड़ा समझदार था, रस्तू उसका उस्ताद था। जब मौत आई वो समझ गया कि मौत आ गई है, वो वक्त आ गया है। आदमी को महसूस होने लगता है कि वो वक्त आ गया। तो वो कहने लगा कि रास्ते में मर रहा हूं, परदेश में मर रहा हूं, अरे कोई है जो मेरी मौत को इतना दूर कर दे, मौखर कर दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मैं जानता हूं कि मरने से तो मैं बच नहीं सकता, मरूंगा, लेकिन कोई इतना उसको मौत को दूर कर दे, उसमें वक्फा कर दे कि मैं जाकर अपने वतन में मर जाऊं। अरे है कोई जो मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं गांव जाके मरूं, तो मेरी पूरी दौलत उसके लिए है, पूरी दौलत में देने के लिए तैयार हूं कि चंद दिनों की जिंदगी ऐसी मिल जाए कि वतन जाके मर जाऊं। लेकिन वो कोई कर ना सका। उसने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी की दौलत, और वो दौलत बड़े बड़े बादशाहों को जो फतह किया, उनके खजाने हासिल किए, जिंदगी भर की वो कमाई मैं देने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे कोई इतने दिन की जिंदगी दे दे, मोहलत दे दे कि वतन जाके मैं मर जाऊं। लेकिन ना हुआ, और रास्ते में मर गया, रास्ते में मर गया। तो यह है नतीजा, जिसके लिए जिंदगी लगाई, जान खपाई। और एक दूसरा वाक्य है, हजरत सईदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के सहाबी, हुजूर के हर वक्त के खादिम, उनके इंतकाल का वक्त आया, बीवी पास बैठी है, रो रही हैं और कह रही हैं कि कैसी हसरत का वक्त है, कैसे अफसोस का वक्त है कि मेरे शौहर की दुनिया से जुदाई हो रही है। और वो भी कैसा शौहर, मस्जिद नबी का पहला मुअज्जिन, हुजूर का हर वक्त का खादिम साथी, वो आज दुनिया से जा रहा है। तो कैसे रंज गम का वक्त है कि मेरा ऐसा शौहर दुनिया से जा रहा है। हजरत बिलाल सुनते हैं और सुन के कहते हैं कि तू गलत कह रही है, ये रंज गम का वक्त नहीं है, ये खुशी का, शादमानी का वक्त है। अभी थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, थोड़ी देर में जाऊंगा दुनिया से। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त सहाबा वो इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन आ रहा है, आज बिलाल आ रहा है। थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, आखिरत में पहुंचूंगा। जो मेरे साथी सहाबा पहले चले गए, वो वहां मेरे मुंतजिर हैं कि आज कौन आ रहा है, आज बिलाल आ रहा है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं, आज कौन आ रहा है, आज बिलाल आ रहा है। तो ये वो हैं जिन्होंने दीन पर जान खपाई, और ये वो हैं जिन्होंने दुनिया पर जान खपाई। जैसे
کوئی سعودی عرب میں کام کرتا ہے, کویت میں کام کرتا ہے, قطر میں کام کرتا ہے, دبئی میں. تو جب وہ آتا ہے تو گھر والے سب خوش رہتے ہیں کہ بھئی آج ہمارا شوہر آ رہا ہے, بیٹا آ رہا ہے, باپ خوش ہے, بیٹا آ رہا ہے, بیوی خوش ہے, شوہر آ رہا ہے, بچہ خوش ہے, ہاں باپ آ رہا ہے. اور وہ وہاں ایئرپورٹ پر دبئی کے وہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے, تھوڑی دور میں جاؤں گا, ایئرپورٹ پہ اتروں گا, میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے, کار لائے ہوں گے, گھر سے آئے ہوں گے, اور گھر میں بریانی پکی ہوگی, گھر میں بریانی پکی ہوگی. اس کے تخیلات کہاں؟ دبئی میں. کیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پہنچوں گا ہوائی اڈا دلی کا, پھر وہاں سے گھر جاؤں گا, سب میرے انتظار میں ہوں گے, بیوی بچے رشتے دار, اور گھر میں بریانی پکی ہوگی. اور یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آج ابا آ رہے ہیں, آج ابا, بچے مچل رہے ہیں, آج ابا آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, حضرت بلال کہتے ہیں یہ میرے, ارے تو کہہ رہی ہے رنج عرب کا وقت ہے, یہ تو ایک خوشی کا وقت ہے کہ وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں. میرے ساتھی جو دنیا سے پہلے چلے گئے میرے سے, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. بھائیو, یہ ہے نتیجے کی دنیا ہی میں نتیجہ. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں. سن کر ثواب ملے گا, لیکن نہ اپنا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا. سننے سے نہ اپنا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا, ثواب ضرور ملے گا. یہ بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ ایک فیصلہ کرنے کے لیے ہیں کہ ہمیں آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے. وہی کرنا ہے جو اب تک کر رہے تھے, یا ہمیں بدلنا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, قوت, طاقت, صلاحیت, زندگی, یہ دی اللہ کی دی زندگی, یہ جلتے ہوئے چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتے ہیں. کسی کا بھی چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے, زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے. تو بھائیو, یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے, زندگی دی ہے, یہ کس پر لگانا ہے؟ کیا سب کو دنیا پر لگا دینا ہے اور فاتح سکندر کی طرح حسرت کے ساتھ جانا ہے کہ میری پوری دولت لے لو, مجھے چند دن دے دو؟ کیسی حسرت کی موت ہے کہ دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے, حسرت کی موت. کہہ رہا ہے میری سب دولت زندگی بھر کی فتح کی ہوئی دولت لے لو, مجھے چند دن دے دو, چند دن دے دو. دنیا بڑی بے وفا ہے, اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی. اس دعوت کے کام میں کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں بھائی اپنی زندگیوں کو لگاؤ. کہاں لگاؤ؟ سوچ سمجھ کر لگاؤ, سوچ سمجھ کر لگاؤ. دنیا وہ تو سب کھا جائے گی, سب کچھ کھا جائے گی, اور واپس میں بدلہ کچھ ملے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو ایک نظام دیا ہے, ایک سسٹم دیا ہے, ایک نظام دیا ہے کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو سوچ سمجھ کے لگاؤ, خرچ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے اور ہم حسرت کے ساتھ دنیا سے جائیں. ایک حصہ اس کا اللہ کے دین کے لیے ایک حصہ لگاؤ, اسے طے کرو کہ اتنا مجھے کرنا ہے. دنیا مجھے موقع دے گی تو بھی کروں گا, اور دنیا موقع نہیں دے گی تو کیا کرنا؟ نہیں کریں گے. دنیا موقع نہیں دے گی تو اسے قربان کر کے یہ کروں گا. مجھے ایک چیز طے کرنی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے آئندہ زندگی میں. دنیا مجھے موقع دے گی تو بھی تو کروں گا, اور دنیا موقع نہیں دے گی تو میں دنیا کو قربان کر کے اسے کروں گا. کیوں؟ کہ یہ مجھے بدلہ دلائے گی, وہ مجھے کوئی بدلہ نہیں دلائے گی. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو
जिंदगियों का एक निजाम दिया है कि जिंदगियों के बारे में फैसले करना कि कितना इस अल्लाह के दीन के लिए हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को, जान बहुत बड़ी नेमत, जान के माने हैं वक्त, जब तक जान है वक्त है, जान गई तो 4 महीने मांगेंगे, हम रफ्तार में जाके तशकील करो, बोलो भाई कितना लगाए, वो कहेंगे बाकी सब लगा दो। तो जान के माने है वक्त, इस वक्त को कैसे खर्च करना है। ये बर्फ की सिल्ली है, पिघल जाएगी। एक आला दर्जा है और एक अदना दर्जा है। आला दर्जा हक तो कोई नहीं अदा कर सकता, हक अदा करना दीन का। अरे अल्लाह की दी जान अल्लाह के लिए लगाई तो हमने क्या दिया, उसका दिया हुआ उसे दिया। जान अल्लाह की दी हुई उसके काम पर लगाई, हमने क्या दिया, उसकी दी जान उसके दीन पर लगाई। माल उसका दिया हुआ, हमने उसका लगाया दीन के लिए, हमने क्या किया, वो तो उसका दिया हुआ उसे लगाया। तो हक तो कोई नहीं अदा कर सकता। लेकिन भाइयों, वो अल्लाह बड़ा नवाजने वाला है, बड़ा कदरदार है, बंदों की कदर करने वाला मालिक है, बड़ा मालिक है, जो बंदों की बड़ी कदर करता है, अपने बंदों की कदर करता है। तो आला दर्जा ये है कि 4 महीने जिंदगी का एक तीसरा हिस्सा 3 हिस्से करो, साल के 12 महीने 3 हिस्से करो, 4 महीने अल्लाह के दीन के लिए, एक तीसरा हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाना, यह आला दर्जा है। अल्लाह पाक उन्हें जरिया बनाएंगे दुनिया में हिदायत के फैलने का, उन्हें भी हिदायत देंगे और अल्लाह उनको जरिया बनाएंगे दुनिया में हिदायत के फैलने का। तो आला दर्जा 3 हिस्से करना, 3 हिस्से करके एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाना। और आखिरी दर्जा ये अपनी नजात के लिए, क्या हमारी नजात हो जाए, 10 हिस्से करके एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाना। 10 हिस्से करो, 9 हिस्से अपने अहल यार के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए, ये नजात का जरिया है। 10 हिस्से लगाएंगे, 10वां कल मौत के वक्त पर यह ऐसे काम आएगा कि चिल्ला लगाया था, चिल्ला है साल का 10वां, 3 दिन है महीने का 10वां, 2.5 घंटे है 24 घंटे का 10वां, 2.5 घंटे लगाए रोजाना। मौत के वक्त पर ऐसे मिलेगा गोया पूरा दिन यही करता रहा। मौत के वक्त पर बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा दिन